آج ماہ شعبان المعظم کی آخری جمعرات کے دن، اس کے بعد ماہ رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ جو شخص بھی آج کے دن صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح پڑھے گا، یہ تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے جو بندہ بھی آج کے دن اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے۔ یہ تسبیح کون سی ہے؟ قرآن مجید کی ایک سورت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی محبوب سورت ہے، اس کی ایک ایت مبارکہ ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہوگا۔ یہ صرف 1 یا 2 منٹ لگتے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود اپنی زندگی میں اپنی تقدیر میں تبدیلیاں دیکھیں گے۔ دیکھیں یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت مزمل ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی محبوب سورت ہے۔ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی مناسبت ہے۔ اس سورت کے فیض و برکات بے پناہ ہیں۔ یہ سورت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کو دور ہونے، روزی کی فراگی، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بڑے بڑے عاملین حضرات اس کا عمل کرتے ہیں اور اس کا ورد کرتے ہیں، اور لوگ اس سورت کے ذریعے اپنی دنیا بھی سنوارتے ہیں، اپنی آخرت کو بھی سنوارتے ہیں۔ جو شخص بھی اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان اور اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، وہ آج کے دن اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ، اس تسبیح کو آج کے دن ضرور پڑھے۔ یہ آج کے دن کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے، سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص نعمت ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و برکات کا سیلاب آتا ہے، اس کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، مگر ہم لوگ اس مبارک مہینے کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، کیونکہ ہماری فکر، ہماری جدوجہد مادیت اور دنیاوی کاروبار میں زیادہ رہتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پھر اس سورہ مبارکہ کی اس آیت کو ضرور پڑھ لیں۔ بالکل مختصر سی ہے، سادی سی ہے۔ کتنی بار آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے؟ صرف 100 مرتبہ۔ اول آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف اور صرف 3 مرتبہ، آخر بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، درمیان میں صرف 100 بار اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے، اور بس یوں ہی آپ کا عمل اپنی جانب جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ جو اسماء مبارکہ ہیں، ان کی طاقت یہ ہے کہ چاروں اطراف، دیکھیں 4 سمتیں ہوتی ہیں، ایک مشرق ہوتا ہے، ایک مغرب ہوتا ہے، ایک شمال ہوتا ہے، ایک جنوب ہوتا ہے، تو ہر طرف سے آپ کی آنے والی رکاوٹیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، سارے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس بندے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ اس کے والدین کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کے گھر میں بیوی بچوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، وہ جو چیز مانگتا ہے، جس چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے جس بھی مشکل کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے وہ فوراً آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ کو مصیبت کی حالت میں پڑھے گا، اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے گا۔ اور جو بندہ اس عمل کا وقت سن لے، اس عمل کا وقت کوئی خاص نہیں، بس جمعرات کا دن ہونا چاہیے۔ آج کیونکہ جمعرات کا مبارک دن ہے اور یہ ماہ شعبان کی آخری جمعرات ہے، اس لیے اس جمعرات کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اور جمعرات کے دن کو روشن دن کہا گیا، منور دن کہا گیا ہے۔ اور جمعرات کی فضیلت اتنی ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم، چاندی کے ورق ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم جو آپ کو یہ عمل بتا رہے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہر دن اور رات کے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تفصیل کے ساتھ اس دن میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر 7 دنوں کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں، پھر سارے سال کے اعمال ماہ شعبان المعظم میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس دن کا روزہ رکھنا پسند فرماتے تھے،
آپ فرمایا کرتے تھے مجھے پسند ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں میں اس دن حالت روزہ میں ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام پیر کے دن کا اس وجہ سے روزہ رکھتے تھے کہ پہلی وہی حضور علیہ السلام پر پیر کے دن آئی، پھر حضور کی ولادت پیر کے دن ہوئی، پھر اسی طرح جمعرات کے دن کی فضیلت اور اہمیت حدیث پاک میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ اس لیے اس کے مختلف دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو کچھ دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، کچھ راتوں کو کچھ راتوں کے اوپر فضیلت دی ہے، کچھ مہینوں کو مہینوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ برکت والا دن بھی ہے، برکت والا مہینہ بھی ہے، برکت والی گھڑیاں بھی ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی آج کے دن اس طرح اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورت کو پڑھنے سے آپ کا رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ ایک عامل کا قول تو یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کشادگی رزق کے لیے اس کو پڑھنا اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی لوگ اس سورہ مبارکہ کا ورد کرتے رہے ہیں، اور لوگ اس کو اعتکاف کی حالت میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ عاملوں کی بڑی محبوب ہے، بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں، اس کے فیض و برکات سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ سورت ہر قسم کے غلبہ کے لیے بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ اگر کسی کے رزق میں رکاوٹ ہے، کسی کی شادی میں رکاوٹ ہے، کسی کے کسی اور کام کے اندر رکاوٹ ہے، کسی کا کوئی قید کے اندر شخص ہے اس کی رکاوٹیں ہیں، کسی کے امتحان کے اندر یا دیگر معاملات کے اندر رکاوٹیں ہیں، بس اس عمل کو کرنے کی دیر ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ تو اب دوستو آپ نے درود پاک پڑھا، اس آیت مبارکہ کو میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں، ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ میں نے بتا دیا، اس پورے عمل کو آپ نے باوضو کرنا ہے۔ یہ جتنی چیزیں میں پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں آپ نے خاص بات کا خیال یوں رکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کسی بھی چیز کی کمی پیشی نہیں کرنی، یعنی جو تعداد بتائی جائے اس میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر مکمل عمل کر کے اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا بھی نہیں ہے۔ بس یہ 2-3 شرائط کے ساتھ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں رب کی رحمتوں کا نزول آپ کے اوپر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں جو دن اور جو گھڑیاں عطا فرمائی ہیں اس سے انسان کہ دلوں کی غفلت ختم ہوتی ہے، روحانیت میں اللہ تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوستو اب 11 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے جس اسم مبارک کا تعلق ہے انسان کی زندگی کی رکاوٹیں کھولنے کے ساتھ ہے۔ انسان جس بھی مشکل کے اندر ہے اب اس کی تمام مشکلات کا حل ہو جائے گا۔ اب یہ آیت مبارکہ ذرا سن لیجئے گا، اور سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھا۔ یہ آیت مبارکہ میں آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں، پہلے اب اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ اگر تو آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ نے کس ترتیب کے ساتھ ان اسماء مبارکہ کو پڑھنا ہے، صرف 40 مرتبہ آپ نے یہ پہلا اسم مبارک پڑھنا جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے ذرا سن لیجئے گا۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں تو گھر کے چاروں کونوں میں آپ اس کو پڑھ لیں۔ اگر آپ کسی دکان میں ہیں تو اپنی دکان کے چاروں کونوں میں اس کو پڑھ لیں۔ اگر کسی اور جگہ موجود ہیں، یعنی کہ دنیا کی جس جگہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہہ دیں کہ وہ اس کو پڑھ لیں، تاکہ آج تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے، آج ہر مشکل سے تمہیں نجات مل جائے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں، نہ گھر ہے نہ دکان ہے نہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں، آپ کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی پڑھنے کا طریقہ ذرا سن لیجئے گا۔ میں تمام طریقے آپ کو بتا دوں گا تاکہ میں چاہتا ہوں کوئی بھی شخص اس عمل سے محروم نہ رہے۔ جیسے اللہ والوں نے اس کے مختلف طریقے بتائے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ میں آپ کو عرض کرتا چلتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدوس ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر وقت اپنے بندوں پر نظر عنایت فرماتا رہتا ہے، اور اپنی نظر عنایت کے ذریعے ہر مصیبت آفت کو دور کرتا رہتا ہے۔ اس کی مہربانی سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدلتی ہیں، دشمنوں پر فتح کے دروازے کھلتے ہیں۔ اب دوستو جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اسم مبارک ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ لیکن یہ سورت پڑھنے کے اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں رزق ہر شخص کی طلب ہوتی
ہوتی ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے رزق ملے، مجھے دولت ملے، مجھے عزت ملے، مجھے شہرت ملے، یہ ساری چیزیں ہر ایک شخص کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر ایک کو رزق دینے والا، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، تکلیفوں سے نجات عطا کرتا ہے، حصول رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت مل جاتی ہے، اور اسی طرح اس بندے کے لیے نئی نئی قسم کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو بندہ اچانک فوری طور پر امیر ہونا چاہتا ہے وہ اس عمل کو کر لے، امیر بھی ہو جائے گا۔ جس شخص کی شادی رکی ہوئی ہے وہ اپنی شادی کی نیت سے اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ شادی کے لیے انتظامات ہو جائیں گے۔ جو لوگ کسی اور مشکل میں ہے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنی گاڑی نہیں ہے، اپنا بنگلہ نہیں ہے، وہ اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کے رزق اور ان کے تمام مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ اب آپ نے صرف 41 مرتبہ یعنی 41 ٹائم اپنے گھر میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے آپ کو آسانی میسر ہو، اگر گھر میں ہے تو آپ نے سب سے پہلے گھر کے درمیان میں کھڑے ہو جانا ہے، یعنی کہ گھر کے درمیان میں جب کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کے گھر کی 4 کونے ہوں گے، 4 نکرے ہوں گے، ٹھیک ہے، 4 کونے یعنی کہ 4 جو نکرے ہم کہتے ہیں، جس کو آپ نے سب سے پہلے قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ کھڑے ہو کر آپ نے اپنی سیدھی جانب چلنا ہے، اور اپنا جدھر تمہارا دایاں ہاتھ ہوگا سب سے پہلے آپ نے اپنے دائیں ہاتھ والی کونے میں، نکر میں، یعنی کہ جو کونا ہوگا اس کونے کے اندر آپ نے صرف 41 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنا ہے۔ کون سا؟ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ آپ نے پہلے کونے کے اندر صرف 41 مرتبہ، میں بار بار ایک ہی لفظ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، مالی طور پر آپ کی حالات فوراً درست ہو جائیں، غربت اور مفلسی آپ کے گھر سے ختم ہو جائے۔ جو حاجت کے لیے ایت بتانے لگا ہوں وہ ایت مبارکہ سورۃ مزمل کی ہے، اور یہ ہے گھر میں خوشحالی لانے کے لیے، چاروں اطراف کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے، چاروں طرف سے رزق لانے کے لیے، چاروں طرف سے مالا مال ہونے کے لیے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا، آپ کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ دوستو اب آپ نے اس کونے میں بیٹھ کر بھی کھڑے ہو کر بھی جیسے آپ کو آسانی ہو، خود نہیں پڑھ سکتے، آج موقع ہے، گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال میں ایک بار ملتا ہے، اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آپ نے دوستو اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی جانب پیچھے بیک سائڈ پہ آ جانا ہے، یعنی کہ جدھر آپ کھڑے ہیں، جس کونے کے اندر آپ کھڑے ہیں سامنے والے، اب اسی کی بیک سائڈ پہ آ جائیں، تو اپنے پیچھے قدموں کی طرف چلیں، جہاں پچھلا کونا بنے گا نا، یہ آپ ایک کمرے میں بھی کر سکتے ہیں، گھر کے سین میں بھی کر سکتے ہیں، جو 4 کونوں والا کمرہ اس میں بھی آپ جیسے آپ کو صرف ایک میں ہی کر لینا کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کو ضروری نہیں کہ آپ ہر گھر کے کونے میں کرتے پھریں، نہیں، صرف ایک کمرہ کا انتخاب کر لیں، اس کے اندر آپ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح ہے، آپ اس کو پڑھتے جائیں اور پھر اس کی بہاریں دیکھتے جائیں۔ انشاءاللہ ان کی اسماء کی برکت اتنی ہے کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ جس کی رکی ہوئی شادی ہے، جس کی رکی ہوئی دکان ہے، جس کا رکا ہوا کاروبار ہے، چل ہی نہیں رہا، جس کے تمام معاملات رکے ہوئے، یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، یہ سب سے اعلیٰ عمل بتا رہا ہوں میں، یہ آپ نے شاید اس سے پہلے زندگی میں کبھی کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ جب آپ نے یہ چاروں کونوں میں پڑھ لینا ہے نا اس میں مبارک، اس کے بعد بیٹھ کر آپ نے یہ ایت مبارکہ پڑھنی ہے، پھر دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو یہ عمل کاش، پھر آپ کہیں گے کاش ہمیں اس عمل کے بارے میں زندگی میں پہلے کہیں پتہ چل جاتا۔ ویسے آپ اس کی کسی بھی ترتیب کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن جو صحیح ترتیب ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح آپ پچھلے کونے میں آ جائیں گے، اس میں کھڑے ہو کر آپ 41 مرتبہ یہ اس میں مبارک پڑھیں گے، پھر آپ اسی جانب سیدھا چلے جائیں گے، تو سیدھا یعنی کہ جہاں پہلے آپ نے دائیں جانب پڑھا تھا، اب اسی طرح بائیں جانب والے کونے میں آپ ان اسماء مبارکہ کو اسی ایک قسم کو آپ 41 بار پڑھیں گے، پھر اسی طرح پیچھے والی میں آ جائیں گے، پیچھے والے کونے میں آ جائیں گے، پھر آپ پیچھے والے کونے میں بھی اس کو 41 بار پڑھیں گے، تو اس طرح آپ کے گھر کے چاروں کونوں میں یہ اس میں مبارک پڑھا جائے گا۔ گھر میں نہیں پڑھ سکتے، بس ایک ہی جگہ بیٹھ کر
ایک ہی جگہ بیٹھ کر اس کی تعداد میں اب بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مثلا آپ گھر میں بھی نہیں ہے، کسی اور جگہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ایسا ماحول بھی نہیں کہ آپ چاروں کونوں میں پڑھنا آپ کے لیے دشوار ہے، مشکل ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اسم مبارک پڑھنے سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک اور اسم مبارک ہے اس کو پڑھنا ہے۔ وہ اسم مبارک ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح۔ یہ اسم مبارک آپ اس سے پہلے پڑھیں گے۔ یہ اسم مبارک پڑھنے سے پہلے جیسے آپ نے درود پاک پڑھا تھا وہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس سے تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، جتنی بھی تمہاری زندگی کی ہیں، وہ شادی کی رکاوٹ ہو، وہ گھر کی رکاوٹ ہو، کوئی کاروبار شروع کیا ہوا ہے اس کے اندر رکاوٹ ہو، یا دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی وہ تمام رکاوٹیں اللہ کے فضل و کرم سے اس سے ختم ہو جائیں گی۔ جو شخص بھی اس کو کرتا ہے نا، اگر وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کو اس کے باوجود اس کی قابلیت کے مطابق کوئی ملازمت نہیں مل رہی، کوئی کاروبار نہیں مل رہا، یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے اس میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، گھاٹا پڑ جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، جیب اس کی خالی رہتی ہے، جتنا پیسہ کماتا ہے سارا خرچ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی شادی کے لیے بھی اگر کوشش کرتا ہے وہ بھی نہیں ہوتی، بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، سارے معاملات بھی ٹھیک ہیں لیکن اس کے باوجود کام نہیں بن رہا، تو یہ مطلب یہ ہے کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ چکی ہے۔ اس تمام رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اس مبارک عمل کو کرنا ہے۔ بس اس عمل کے کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ اس بندے کی منشا کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق اس کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بدولت وہ جیسا چاہتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان ہے نا، آخر انسان کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو ان تمام مشکلات سے صاف ظاہر ان سے نکلنے کے حال بھی تو موجود ہوتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک یہ سب سے بہترین حل ہے اگر آپ اپنی مشکلات سے نجات چاہتے ہیں۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ اسم مبارک پڑھ لیا، یعنی کہ جو اسم مبارک میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وہ اسم مبارک پڑھیں گے۔ یہ بھی 4 اسم مبارک پھر آپ کو پڑھنے پڑیں گے، یا تو ایک ہی اسم مبارک آپ ہر کونے میں پڑھ لیں جیسے بتایا ہے، یا پھر آپ نے 4 اسماء مبارکہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی وقت میں پڑھنے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کے 4 منٹ لگیں گے، اس طرح آپ کے بالکل مختصر سا ٹائم لگے گا، 1 منٹ یا 2 منٹ لگیں گے، تو اس طرح آپ کا 4 منٹ کا عمل ہے۔ تو اس سے آپ کا قرض ہے، آپ کی بیماری ہے، آپ کسی قسم کی مشکل کے اندر ہے، کسی غم کے اندر ہے، کسی فکر کے اندر ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کو چھٹکارا ملے گا، بشرط ہے کہ ان کی تعداد کے اندر آپ کمی پیشی نہ کریں، نہ اضافہ کریں، نہ ہی کسی قسم کی کمی کریں۔ تو پھر تو اسی طرح نا کثرت ساؤ سامان کے لیے کہتے ہیں اس بندے کے پاس پھر رزق ایسے آتا ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اور یہ حقیقت ہے، آندھی اور طوفان کی طرح تمہارے پاس رزق آئے گا، اور جو بھی تمہارے مسائل ہوں گے، جو دشمن تمہارا طاقتور بار بار تمہیں پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمہارا دشمن بھی تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ سورت پڑھنے والا شخص کبھی اللہ کے بارگاہ سے محروم رہتا ہی نہیں ہے، کبھی وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ جو مقروض آدمی ہے نا، اگر چاہتا ہے زندگی بھر کبھی میں مقروض نہ ہوں، میرے سارے قرضے اتر جائیں، وہ بندہ اس عمل کو کرے تو کبھی زندگی میں وہ کسی کا مقروض نہیں ہوگا۔ کوئی جابر حاکم حکمران ہے، بار بار آپ پر ظلم کرتا ہے، بار بار آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور آپ اس سے تنگ آ چکے ہیں، اس کو کریں آپ کا دشمن خود بخود ہی ہلاک ہو جائے گا، خود ہی اس کو منہ کی کھانی پڑ جائے گی، اور آپ کو اللہ وہ عزت عطا کرے گا جس کا آپ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے جو لوگ بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، باز نہیں آتے، پریشان کر کے رکھا، جینا حرام کیا ہوا ہے، تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس سے بھی نجات ہو جائے گی۔ دوسرا اس میں مبارک ہے یا وہاب، اے بہت زیادہ عطا فرمانے والے، اے بہت زیادہ عطا کرنے والی، بہت زیادہ عطا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، جو اپنے بندوں کو بے حساب عطا کرتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ اس میں مبارک پڑھنا ہے، جس کا مطلب یہ بے حساب عطا کرنے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہر وقت رحم کرتا ہے،
وہ ہر وقت فضل کرتا ہے، گناہوں کی معافی مانگے تو وہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، نیک اعمال کی توفیق بھی دیتا رہتا ہے۔ ہمیشہ جب کسی تنگ دستی ہو، روزی کا ذریعہ محدود ہو، مال کے اندر رکاوٹ ہو، اپنے رب کو اس طرح یاد کر لیا کریں تو اللہ تعالیٰ سب پر غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا غالب ہے کہ وہ بندہ جو اس کو اس طرح یاد کرتا ہے اس کو بھی پھر غلبہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے جو اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے پھر وہ رب کسی کے سامنے اس کو جھکنے نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے بے حساب عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس سے مانگے تب بھی دیتا ہے، نہ مانگے تب بھی دیتا ہے، بے سوال مانگے یعنی کہ سوال کیے بغیر عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق کو اس طرح دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، جب کسی کو دیتا ہے تو پھر کوئی اس سے روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ اسم مبارک بھی آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اسم مبارک جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے جو چاروں کونوں میں آپ نے پڑھنا تھا وہ اسم مبارک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ 3 اسماء مبارکہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ چوتھا اسم مبارک میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ آیت مبارکہ بتا دوں جس کو آپ نے 100 بار میں نے شروع میں عرض کیا تھا اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور جو ترتیب بتائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ پڑھیں گے یہ 4 کونوں والا عمل، اگر ممکن ہے چاروں کونوں میں، اگر وہ ایک اسم مبارک چاروں کونوں میں نہیں پڑھ سکے پھر آپ کریں گے یہ والا عمل، یعنی کہ یہ 4 اسماء مبارکہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے یہ آیت مبارکہ، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس عمل کی ترتیب سمجھ آئی ہوگی۔ چوتھا اسم مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو میں بتا دیتا ہوں، پہلے یہ آیت مبارکہ سنیں، اور اس کو آپ نے جب یہ 4 اسماء مبارکہ پڑھ لیں اس جگہ بیٹھ کر پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اول آخر 3 مرتبہ، پھر اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں گے جیسے میں نے کہا ہے۔ لیکن یہ عمل چاروں کونوں میں کرنے والا یا یہ 4 اسماء مبارکہ والا کرنا، ان دونوں میں سے ایک کرنا ہے، دونوں اکٹھے نہیں کرنے، بس اس بات کا آپ نے دھیان اور خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھیں گے۔ اب وہ میں چوتھا اسم مبارک آپ کو بتا دوں، وہ اسم مبارک ہے یا معزو، یا معزو، یا معزو، اے عزتیں دینے والے۔ تو رب اتنی عزتیں عطا فرمائے گا کہ آپ حیران ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔